السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام اور حاضرین مجلس اور میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، میں آج کی اس ویڈیو کے اندر حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کے اوپر 6 سال کی عمر میں نکاح کے اوپر جو اعتراض کیا جاتا ہے اور جو پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے اس کو ڈیبنک کرنے کی کوشش کروں گا، اور ساتھ میں آپ کو ایسے 5 سوالات بھی مرحمت کروں گا۔ آپ کو 5 سوالات ایسے دوں گا کہ ان 5 سوالات سے تمام کے تمام معترضین اور تمام کے تمام یہ ملحدین، مرتدین اور اس طریقے سے کفار و مشرکین بھاگنے لگ جاتے ہیں، کبھی ان کا جواب نہیں دیتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کیا ہے، وہ صحیح یا غلط مسلمان اس کو سچا تسلیم کرتا ہے، وہ صحیح مانتا ہے، اس کے دلائل اس کے پاس موجود ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں کہ ان کے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، جو لوگ معترضین بن کے آتے ہیں، چاہے وہ کفار ہوں، مشرکین ہوں، ملحدین ہوں، مرتدین ہوں، ایتھیسٹ ہوں، ایگنوسٹکس ہوں، یہ تمام کے تمام جو اعتراضات کرتے ہیں، تو ان کی خدمت میں ہم 5 سوال جڑنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا ان سے سوال یہ ہوگا، وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اتنی کم عمری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے نبی نے حضرت عائشہ سے شادی کیوں کی؟ تو ہمارا یہاں پہ ایک سوال ان سے یہ پیدا ہوگا، سب سے پہلے تمہارے اکارڈنگ، تمہارے مطابق شادی کی کم سے کم عمر اور شادی کی ایج کم سے کم کیا ہونی چاہیے؟ ٹھیک ہے، شادی کی کم سے کم عمر کیا ہونی چاہیے؟ 6 سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ہے اور 9 سال کے اندر رخصتی ہوئی ہے، تو بتائیے تو کہ تمہارے حساب سے، تمہارے اکارڈنگ شادی کی کم سے کم عمر کتنی ہونی چاہیے؟ یہ سوال ہے۔ اب وہ اپنے اکارڈنگ بتائیں گے تو یہاں پہ پھنسیں گے، اس کا جواب ایک پھر سوال پیدا ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوگا کہ اس کا معیار کیا ہے، کس بیس پہ آپ نے جتنا بھی بتائیں، 18 سال بتائیں، 20 سال بتائیں، 22 سال بتائیں، 24 سال بتائیں، جتنا بھی بتائیں، تو ان سے ہمارا پھر کوشچن پھر ہوگا کہ تم نے جو یہ 20 سال، 18 سال، 24 سال، 22 سال، 16 سال جو بھی آپ نے بتایا ہے، تو اس کا معیار کیا ہے، اس کا بیس کیا ہے، کس بیس سے آپ اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ 22 سال یا 18 سال یہ شادی کی کم سے کم ایج ہے؟ تو یہاں پر اب یہ کنی کٹائے گا، بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ یہاں سے اب وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا، یا ہو سکتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن وغیرہ کا ملک کے قانون کا حوالہ دے کر کے اپنا پیچھا چھڑانے کی کوشش کرے، تو پھر ہمارا وہاں پہ سوال بنتا ہے۔ اب تیسرا سوال ہم پیش کر دے رہے ہیں آپ کی خدمت میں کہ کیا تم لوگ صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کم عمری میں شادی کے اوپر اعتراض کرتے ہو، یا ان تمام کے تمام شادیوں کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہو کہ جو دوسرے دھرم اور دوسرے ریلیجن اور دوسرے مذاہب کے اندر کم عمری کے اندر وجود میں آئی ہے؟ اعتراض کرتے ہو یا نہیں؟ تو وہاں پہ یہ 2 میں سے ایک جواب تو دے گا۔ صرف امی عائشہ کی شادی پر اعتراض کرتا ہے تو اس کی خیانت تو سمجھ آ جائے گی، اور اگر وہ تمام کے تمام مذاہب کے ان تمام کے تمام شادیوں کے اوپر اعتراض کرتا ہے کہ جو کم عمری کے اندر ہوئی ہے، تو پھر ایسی صورت حال کے اندر ہم اس کو ریفر کریں گے، ہم اس کو حوالہ دیں گے کہ اٹھاؤ تم اپنی والمیکی رامائنا اور اٹھاؤ مہابھارت، اور اس طریقے سے اپنی کتابوں کو اٹھاؤ اور پڑھو کہ رام جی نے سیتا سے کتنی عمر میں شادی کی تھی، اور اٹھاؤ تم پڑھو اسی طریقے سے تمام کے تمام یہ آپ کی جو دیوی ہیں، ان تمام کے تمام کی شادیاں کتنی عمر میں ہوئی۔ شری کرشنا نے اپنی جس لڑکی سے شادی کی تھی اس کی عمر کتنی تھی؟ یہ تمام کے تمام پڑھو اور تمام کے تمام کے اوپر اعتراض کرو۔ ان تمام کے بعد میں چوتھا سوال آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں کہ کیا تم لوگ اس عورت کے، اس لڑکی کے بارے میں تم لوگ اس کو چھوٹا کہو گے یا بڑا؟ یعنی وہ عورت
کہ جس کو مینسز اسٹارٹ ہو گئے ہوں، جس کو حیض آنا شروع ہو گیا ہو، تم اس کو چھوٹا کہو گے یا بڑا؟ بتاؤ۔ اس کے بارے میں ہر حالت میں ان سے سوال کیا جائے گا، تو یہاں سے تو وہ چھوٹا کہہ سکتے ہیں، بڑا کہہ سکتے ہیں، تو پھر ہمارا وہاں پہ سوال پیدا ہوگا۔ تو یہ ہمارے 4 سوال ہو گئے۔ نمبر 5 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اگر کم عمری میں ہوئی تھی تو کسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن یا بھی کسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستی اور مدینے کے لوگوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ تمام کے تمام 5 سوالات ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ پھر میں اس کو ریپیٹ کر دے رہا ہوں کہ نمبر 1، شادی کی کم سے کم عمر کیا ہونی چاہیے آپ کے اکارڈنگ؟ نمبر 2 کہ جس ایج کو آپ لوگ شادی کی ایج سمجھتے ہو یا اس کو مانتے ہو تو اس کا بیس کیا ہے؟ نمبر 3 کہ کیا تم صرف حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کم عمری کے اندر شادی کے اوپر اعتراض کرتے ہو یا تمام کے تمام ریلیجن اور دھرم اور مذاہب کی کم عمری کے اندر شادی کی گئی کے اوپر اعتراض کرتے ہو؟ نمبر 4 کہ کیا وہ لڑکی کہ جس کو مینسز اسٹارٹ ہو گئے ہوں وہ چھوٹی مانی جائے گی یا اس کو بڑا مانا جائے گا؟ نمبر 5 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کم عمری کے اندر جو شادی ہوئی ہے، اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے اور مکے کے اور دنیا بھر کے تمام ان کے دشمنوں نے کبھی اعتراض کیوں نہیں کیا؟ یہ 5 سوالات کریے اور کفار اور مشرکین کا منہ بند کریے، ایگنوسٹک کو مرچی لگائیے اور اسی طریقے سے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے کیچڑ کو صاف کر لیجئے۔ انشاءاللہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم اچھے سے پڑھتے رہیں گے، ایک ایک اعتراض کا جواب آپ تک پہنچتا رہے گا، آپ کے ذہنوں میں بیٹھتا رہے گا، آپ ایک دوسرے کو رپلائی کر سکیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔